اگر طوائف جسم ہے تو تماشبین روح. تماشبین بننے کے لیے کن اوصاف کی ضرورت پڑتی ہے؟ بتا رہے ہیں اعظم خان. میں نے زندگی میں کاروبار کیا تو ہیرا منڈی میں کیا. بہت بڑا خاندان ہے کنجروں کا. یہ بھی ایک خاندانی لوگ ہوتے ہیں. امیر لوگ آگے ان کو یوز کرتے ہیں تو ایک عیاشی کے طور پہ یوز کرتے ہیں, بعد میں پھنس پھسا جاتے ہیں. عیاشی کے طور پہ ہم بھی جاتے تھے گانا وانا سننے, تو باقی ان لوگوں سے ملا کچھ نہیں. یہ بھی ایک نشہ ہے جوانی میں, یہ بھی ایک نشہ ہے. اگر ہم غریب گھرانے کے ہوتے تو آج بھیک مانگتے. ایسا پیار محبت دکھاتے کہ آدمی پھنس پھسا جاتا ہے. پیار محبت بیوی بھی دیتی ہے؟ بیوی تو ہر وقت کہ آدمی تنگ آیا ہوتا ہے. اچھا, طوائف کے ساتھ پیار ہو جائے تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دل کی حالت, اپنی بچے بھی اچھے نہیں لگتے. پھر طوائف محبت کرتی ہے؟ بازاری محبت ہوتی. طوائف ایک تانا ہے, یہ زندگی میں نا آدمی کے ساتھ ساتھ چپک جاتا ہے. نت کھلوائی کیا ہے؟ ان کی ایک بولی ہوتی ہے, بولی لگاتے ہیں. جو ان کے معیار کے اوپر اتر جائے تو وہ ایک سہاگرات منائی جاتی ہے. ان کی نت ہر وقت کھلی کھلائی ہوتی ہے. کھلی کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نت میں ہے. نت تو زیادہ تر ان کے استاد لوگ ہی کھول دیتے ہیں. لیجیے, ان صاحب نے تو طوائفوں کا کوئی پردہ ہی نہیں رہنے دیا. اگر طوائف کی زندگی کا سب سے پہلا لٹیرا اس کا میراثی استاد ہے تو پھر استاد احمدی سے اس بات کی تصدیق ضرور کرنا پڑے گی, کیونکہ ان کی ساری زندگی نا تجربہ کار طوائف زادیوں کو تجربے کراتے گزری ہے. ایسے ہو جاتا ہے, اکٹھے جو کام کرتے ہیں وہ فیلڈ ایک فیلڈ ہوتی ہے جی. اس فیلڈ میں اب یہ گروپوں والی کی فیلڈ میں بھی یہی کام ہو رہا ہے جی. لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے سے چپٹ جاتے ہیں, سمجھے ہیں. تو میں تو اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں, میری جوانی کی بھول ہے. اکثر طوائفیں 13 یا 14 سال کی عمر میں ہی ماں بن جاتی ہیں. یہ بڑے راز کی بات ہے. جو طوائفیں اور کنجریاں ہوتی ہیں نا, ان کی چھوٹی عمر میں ایسے بچے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھاگ جاتی ہیں, کسی کے ساتھ پیار نہ ہو. ان کی مائیں نا ایسے کرتی ہیں کہ ان کو چھوٹی عمر میں ہی بندے لوگ اور ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے اور بچے ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر میں. یہ بھاگ نہ سکے, کسی کے ساتھ پیار نہ کر سکے. نہیں تو روزی کا یہ تو ان کا وسیلہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری روزی. اور کوئی بچی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی بچہ ہو جاتا ہے, یہ ان کی روزی کی پھر آس لگ جاتی ہے اور وہ کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتی. فن موسیقی اور رقص کی آڑ میں تربیت یافتہ طوائفیں عمر بھر تماشبین مردوں کو ٹکا کے لوٹتی ہیں. بڑی بڑی تجوریاں یہ عورتیں دنوں میں خالی کروا لیتی ہیں. اسی لیے طوائف کے ہاتھوں کنگال ہونے والا مرد اس کی بے وفائی میں دھوکہ کھانے کے بعد اکثر اوقات ان پر جسمانی تشدد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. جسم کے اعضاء کاٹ لینا, چہرے پر تیزاب پھینک دینا ان کے ہاں بڑے معمولی واقعات ہیں. اور ایسے تشدد کے واقعات کے بعد اگر تو طوائف بااثر اور بارسوخ ہو تو پرچہ کٹ جاتا ہے, ورنہ فائل تھانے کے کسی اندھیرے گوشے میں ہمیشہ کے لیے دب جاتی ہے. ایک عورت پر تشدد کی داستان ملتان کی طوائف عالیہ نکٹی حاضر ہے. اگر آپ حوا کی اس بدنام زمانہ بیٹی یعنی طوائف کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی داستان سننا, دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا. وہ میں شوٹنگ کر کے شاہ نور اسٹوڈیو سے ہی نا ایسے باہر آ رہی تھی تو ان لوگوں نے مجھے اٹھا کے لے گئے. مجھے بہت مارا انہوں نے, اتنا مارا کہ میرے پورے جسم جو تھا نا چھاننی ہو گیا. اور بعد میں انہوں نے اس طرح نکالا, مجھے یہاں پہ مارنے لگے. میں نے جو ہاتھ کیا وہ میرے ادھر لگ گیا. یہ بوڑھی طوائف جو کہانی سناتی ہے اس کے ناک کا کٹ اس کی گواہی نہیں دیتا. یہ فیصلہ دیکھنے والی آنکھ پہ چھوڑا کہ یہ کٹا ہوا ناک اتفاقیہ لگے ہوئے استرے کا شاخسانہ ہے یا پھر بھائی جی کی کسی بے وفائی کے انعام کا صلہ. اس وقت بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے تو ایک تو ایف ہے, یہ 5-10 لاکھ روپیہ لے اور ہماری بیٹی دے دے.
उस वक्त तो आपने पैसों को प्यारा किया, मुझे तो नहीं किया। अब 1 साल हुआ मेरी बेटी को गए हुए, ज़ेबा नवाब को। अब उसके फोन पे फोन आ रहे हैं मेरे पास और मेरे बहन भाइयों के पास। खुदा के वास्ते अम्मी से माफी ले दो। नामवर तवाइफें बड़े बड़े जिम्मेदारों, सनतकारों और सियासतदानों के साथ मंसूब रहती हैं। बाज आर्जी और कुछ मुस्तकिल शादियां भी कर लेती हैं। ये सारा किस्सा अपनी जगह, लेकिन तवाइफ को अपने हरम की जीनत बनाने वाला जिंदगी भर मसहरी के फूल नहीं, कांटे चुनता है। मेरी ज़ेबा ने पहला प्ले किया था एक बार मुस्कुरा दो, उसके इश्तिहार लगे ना पूरे मुल्तान में, तो इसकी फुफ्फो, इसके चाचू, इसका दादा सब मेरे पास 50 गाड़ियां लेके आ गए। ये तुमने क्या किया, हमारे मुंह पे ये कर रही है, कालक लगा रही है, तू हमें बदनाम कर रही है। अब मैं बोलने लगी, मेरी बेटी ने कहा अम्मी जी चुप हो जाओ, तू कहीं हमारी पोती या हमारी बेटी तवाइफ ना बन जाए। उस वक्त आप कहा थे। अब मैं तवाइफ की बेटी हूँ, हमारा खानदानी पेशा है, मैं किसी बेटी नहीं हूँ। मेरी माँ एक तवाइफ थी, मेरी नानी एक तवाइफ थी और मैं भी तवाइफ हूँ। अगर आप तमाशबीन बनकर आए, बाप नहीं है आप एक शरीफ लोग हैं, आप भी मेरा गाना सुन सकते हैं। अपने चाचा को और बाप को कहा। अब मेरे इश्तिहार देख के आपको गैरत आ गई, मैं तो आपके घर के सामने मुजरा करके आऊंगी, जो आपने मेरा करना कर लें। और उसने किया, रोते हुए चले गए। ये इसके दादे अब्बू का घर था, तो इस घर में फंक्शन करके आई है वो। उन्होंने अंदर से कुंडियां दे ली और इतना रोई जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तमाशबीन तवाइफ की जिंदगी में खुशबू के एक झोंके की तरह आता है। उसे मालो जर, मान सम्मान सब बख्शता है और फिर एक दिन कोट के कॉलर में लगे हुए बासी फूल की तरह निकाल फेंकता है। उनके काम करने, बर्तन धोने, अपनी सास की नौकरी करनी, अपने ससुर की, अपने देवरों की, सबकी खिदमत करनी। और ये मेरी ज़ेबा जब पैदा हुई तो वो मेरे साथ ना, मेरी जो नंद थी वो शुरू हो गई। सऊदीया से वापस आई ना, तो वो कहने लगी, ले तुमने कंजरी को घर में रखा हुआ है, हमारे खानदान की बिस्ती है। कोठे पर बैठने वाली अपनी पेट जनी का भी लिहाज नहीं करती, जैसा कि आलिया ने अपनी बेटी ज़ेबा नवाब और इसके बच्चों के साथ किया। इतनी बेगैरत निकली कि हमें छोड़ के एक गंदे से आदमी के साथ शादी करके बैठ गई। कहती थी मैं केस करूंगी, मैंने कहा जा कर ले, तेरे में हिम्मत है तो ज़ेबा। इनका मुझे दे दो, ये मेरे भांजे के नाम है, मेरे से ले ही नहीं सकती वो। वल्दियत में उसका नाम मैंने लिखवाया था, इनके बाप का नहीं लिखवाया था।